اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے، اور یہ آپ کو بتاؤں کون تھی؟ یہ صحابی کی اولاد تھی۔ کس کی؟ صحابی کی اولاد، یعنی تابعی تھے۔ اور صحابی کون ہوتے ہیں؟ جنہوں نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان کی حالت سے دنیا سے رخصت ہوئی۔ تو حضرت بصری صحابی رسول کی اولاد تھی، اور اللہ نے ولایت ایسے دیکھی، ایسی ولایت دی تھی کہ جب ذکر کرتے تو مصلی گہرے دریا پر، گہرے سمندر پہ مصلی بچھا کر تنہائی میں کوئی نہ ہو اللہ کا ذکر کرتے۔ اتنے بڑے اللہ والے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ولایت کے سارے سلسلے کس تک پہنچتے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ چہارم، حسنین کے بابا، داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، کہ وہ قادریہ ہو، چشتی ہو، سہروردی ہو، نقشبندی ہو، یہ سب سلسلے کہاں تک پہنچتے ہیں؟ علی المرتضیٰ تک۔ لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے پہلے یہ سلسلے کس کے پاس پہنچتے ہیں؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ تو یعنی سارے سلسلوں کے جو پیر ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو بہت بڑے اللہ والے تھے، کیا لوگوں کا ان سے محبت اور عشق تھا، اور ولایت اولیاء کو پتہ ہے کہ ان کا کتنا بڑا مقام ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہا کہ حضرت جوان ہوں، بیوی بھی نوجوان ہے، لیکن میں اپنی بیوی کو اپنی ازدواجی زندگی میں دوران صحبت، دوران جماع فارغ نہیں کر پاتا۔ اور ظاہر سی بات ہے، بیوی کو فارغ کرنا، بالفاظ دیگر ڈسچارج کرنا، یہ خاوند کا ازدواجی حق ہے کہ وہ بیوی کو یہ سکون دے، یہ خاوند کا فرض منصبی بھی ہے۔ اور جب شوہر میں یہ بیماری ہو یا یہ کمزوری ہو، وہ بیوی کو فارغ نہیں کر سکتا، اس کا یہ حق ادا نہیں کر پاتا، تو گھر میں تناؤ کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ تو حضرت بصری رحمۃ اللہ علیہ کو نوجوان نے بڑے دردناک انداز میں کہا کہ حضرت بیوی خوبصورت بھی ہے، گھر بھی ہے، لیکن گھر میں تناؤ کا ماحول ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان کو کہا کہ پریشان نہیں ہونا، کوئی ایسا وظیفہ بتا رہا ہوں، آپ اسے جیسی استعمال کریں گے، پڑھیں گے، اللہ رب العزت آپ کا مسئلہ حل فرما دے۔ حضرت نے کہا آپ نے 2 انڈے لینے ہیں۔ کتنے؟ 2 انڈے آپ نے لینے ہیں، ابلے ہوئے، اور اس سے جو اوپر والا چھلکا ہے سخت، اس کو بھی اتار دینا ہے، اس کے بعد جو پتلا سا چھلکا ہوتا ہے اگر ہو سکے تو اس کو بھی اتار دیں۔ اس کے بعد 1 انڈے پہ آپ نے لکھنا ہے، سیاہی والی جو بال پوائنٹ نہیں، دوسرے جو پین ہوتے ہیں جس سے سیاہی ہوتی ہے، ان میں آپ نے اس پہ 1 آیت لکھنی ہے، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ یہ آیت 1 انڈے پہ لکھنی ہے، پھر دوسرا انڈا لے کر اس کو اسی طرح صاف کر کے اس پہ لکھنا ہے وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ۔ یہ 2 انڈوں پہ آپ نے لکھ لیا بوضو ہو کر۔ اب جب رات کو آپ کمرے میں جانے کا آپ کا ارادہ ہے، تو یا جماع کا ارادہ ہے، تو آپ نے 2 گھنٹے پہلے جو وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ والا انڈا ہے جس پہ یہ آیت لکھی ہوئی ہے، اس کو خاوند نے کھا لینا ہے، اور جس انڈے پہ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ لکھا ہوا ہے، اس کو بیوی نے کھا لینا ہے۔ اس کو آپ سے 7 دن اس عمل کو کرنا ہے، اللہ آپ کی اس کمزوری کو دور فرما دیں گے، اور آپ کی بیوی ہمیشہ خوش رہے گی۔ تو اس نوجوان نے وہی عمل کیا۔ چند دن بعد حشاش بشاش چہرے کے ساتھ آیا کہ حضرت بیوی ایسے خوش ہے کہ اب بیوی کہتی ہے کہ بس کرو، بس مجھے تو تم نے زخمی کر دیا، پہلے تمہارا مسئلہ تھا، اب جلدی جلدی فارغ ہو، میں آپ کو برداشت نہیں کر سکتی۔ تو اتنی طاقت اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ تو آپ میری بھائیوں کو، اگر کسی کو مسئلہ ہے تو آپ اس وظیفے پہ عمل کریں، اللہ رب العزت آپ کے مسئلے حل فرما دیں گے۔